زوال ایسے نہیں آتا. 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا. اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے. جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان. قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے. انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا. رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی. تو اللہ کو راضی کرو. کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر. دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو. سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا ہوں. 2 حدیثوں کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی. 2 کام کر لو. ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ. پوری حدیث. معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ. صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے. تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت. اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو. کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں. ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی. تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا. معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا. یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے،
یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو، ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔